آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ بِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی، مہدی، مزمل، مدثر۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ سخی جنت میں جائے گا چاہے وہ سستی ہو عبادات، اور بخیل جنت میں جا نہیں سکتا چاہے الٹا لٹک کے چلے کاٹتا رہا۔ سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی انسانوں کے قریب، سخی جہنم سے دور۔ بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل انسانوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب۔ لہذا سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ فلا وربک 209 دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو حبیب سے جوڑا۔ ربک 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 209 دفعہ، تیرا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام سے پکارا۔ جب بھی اپنے حبیب کو پکارا نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے وجود کی قسم اٹھائی، زندگی کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی۔ ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے، جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں گا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی، میری 2 بیٹیوں نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی۔ اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں، میرے بڑے بیٹے کا نام، میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، کیونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟ کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا دیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے، تو پھر آپ نے حد لگائی۔
جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا. ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں. ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے. قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ جب تک چاہے کھائیں آپ. اگلے سال قربانی تک بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریزر ہے یا گوشت اسٹور کرنے کا انتظام ہے. باقی یہ کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کھائیں اور کھلا کے ختم کریں. غریب ہیں تو اسٹور کر لیں. جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے پھر میرے نبی نے کہا 100 سال سجدے سے سر نہ اٹھائے تو بھی جہنم میں جائے گا. اگر توبہ نہ کی، اگر اس سے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی تو 100 سال بھی مصلی پہ بیٹھا رہے، سجدے کرتا رہے تو بھی جہنم میں جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے میاں بیوی کی محبت کا کہ وہ 2 جسم اور 1 جان بن جائے. کتنا ہی بیوی پہ غصہ آ جائے یا بیوی کو کتنا ہی خاوند پہ غصہ آ جائے، ایسے بول نہ بولے کہ محبت کا لباس پھٹ جائے. محبت ایک نازک سا رشتہ ہوتا ہے، یہ رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ختم ہو جاتا ہے. دودھ پلانے والی ماں بھی اگر بیٹے پہ سختی کرے گی تو بیٹے کے دل سے محبت کی شمع بجھ جائے گی. انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں. اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے. گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہے. جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چن کے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا. قرآن کہتا ہے گناہ ہو جائے تو کسی نہ پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہ کسی پیر و مرشد کے پاس. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس سے گناہ ہو جائے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وہ ہاتھ اٹھا کے کس سے معافی مانگے؟ اللہ سے توبہ کرے. جس خدا کو ناراض کیا اس سے معافی مانگے نا. ان بزرگ کو تھوڑی ناراض کیا جو ان سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں. ناراض اللہ کو کیا ہے، معافی کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم. کیسے مزے کی آئے. ہاں کسی بزرگ سے دعا کروانے جا سکتے ہیں، جیسے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے کیا کریں، دعا کریں. کسی بزرگ کے پاس اس نیت سے جایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں. آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے مانگیں گے. یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا. اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، 1 نمبر اوپر ہو گیا. گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے تو اس 1 پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں گے. اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی. کمیوں کے ساتھ قبول کرو. مدرسوں سے نکلنے والے بچے بھی نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے. دیوبندی ہے تو بریلوی سے نفرت اس کے اندر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، شیعہ کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، اہل حدیث کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. اگر وہ بریلوی مدرسے سے نکلا ہے تو دیوبندیوں کی نفرت سے بھرا ہو، اہل حدیث کی نفرت سے بھرا ہو، شیعہ کی نفرت سے بھرا ہو. اگر وہ غیر مقلد کے مدرسے سے نکلا ہے تو دیوبندی بریلوی شیعہ کی نفرت سے بھرا ہوگا. اگر وہ شیعہ کے مدرسے سے نکلا ہے تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی نفرت سے بھرا ہوگا. بچوں آگ لگی ہوئی ہے، میں بجھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. بجھائے گا تو اللہ میری کیا اوقات ہے، لیکن میں چاہتا تو میری اولاد ہو میرا ساتھ دو.
حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں۔ جس زمین پر چلتے ہوئے اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔ یا آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات، کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک طرح اللہ چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو، میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، ہوگا جانا ہے۔ تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو، پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا۔